ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان گئے۔ دفن کے بعد آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ایک شاگرد نے پوچھا، یا امیر المؤمنین، آپ خاموش کیوں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی حقیقت کھل جاتی ہے، دنیا کی محبتیں یہاں دفن ہو جاتی ہے اور اصل زندگی یعنی عالم برزخ شروع ہو جاتی ہے۔ عالم برزخ وہ دنیا ہے جو موت اور قیامت کے درمیان کا وقت ہے۔ جیسے ہی انسان مر جاتا ہے، اس کی روح جسم سے جدا ہو کر ایک ایسی جہاں میں چلی جاتی ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں وہی ہماری اصل قیام گاہ ہے، جہاں انسان اپنے اعمال کا نتیجہ پاتا ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے قریبی دوست کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ عالم برزخ میں موجود ہے۔ بزرگ نے خواب میں دوست سے پوچھا، پر کیا گزری؟ دوست نے جواب دیا، جیسے ہی میری آنکھ بند ہوئی، دو فرشتے منکر اور نکیر میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، من ربک من دینک من نبیک؟ میں نے گھبراہٹ میں جواب دیا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتوں نے کہا، اگر یہ تیرے سچے جواب ہیں تو اب سکون سے آرام کر، تیرا بستر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا ہے۔ میرے سامنے ایک روشن دروازہ کھلا، جنت کی خوشبو اور نور عطا، میری روح کو تسکین ملی اور میں سکون کی نیند سو گیا۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اعمال برے تھے، قبریں تھی، سانپ اور بچھو انہیں کاٹ رہے تھے، ان کے لیے جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی، دکھ رہے تھے لیکن دنیا والوں کو کچھ خبر نہ تھی۔ ان کی آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب بیداری کے بعد بھی بزرگ کو ہلا کر رکھ اپنی زندگی کا رخ بدل لیا اور ہر وقت موت اور برزخ کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ کسی نے پوچھا، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے پاس آ کر روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہو گئی تو آگے سب آسان ہے، اگر یہی مشکل ہوئی تو آگے اور سخت ہوگا۔ لہٰذا عالم برزخ کوئی خیالی دنیا نہیں بلکہ ایک حقیقی مقام ہے جہاں ہمارے اعمال کا پہلا حساب ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی عارضی دنیا میں رہ کر اپنی دائمی زندگی کی تیاری کریں۔